ہماری گفتگو چل رہی تھی مسائل وضو پر، اسی کی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے تیمم کے فرائض اور تیمم کن چیزوں پر کرنا جائز ہے۔ تو سب سے پہلے تیمم کے دو فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پاک مٹی پر ایک دفعہ ہاتھ مارنا اور مارنے کے بعد اپنے پورے چہرے پر پھیر لینا، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ پھر اسی طرح پاک مٹی پر ہاتھ مارنا اور ہاتھوں سے لے کر کونیوں تک ہاتھ پھیرنا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تیمم کا جو حکم ہے قرآن کریم سے ثابت ہے، سورۃ المائدہ ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہ چند آیات ہیں، ان آیات میں تیمم کا حکم نازل ہوا تھا۔ تو تیمم اگر کرنے کی ضرورت پیش آئے، ہمیں پانی پر قدرت حاصل نہ ہو، یا کوئی اتنا شدید بیمار ہے کہ وہ پانی کو استعمال کرے تو اس استعمال کرنے سے اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، یا اس پانی کو استعمال کرنے کے بعد موت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کو ضرور تیمم کر لینا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بات کرتے ہیں۔ چند ساتھی صحابہ میں سے یہ جہاد کی غرض سے گئے، اور ایک ساتھی کو سر پر پتھر لگ گیا، تو پتھر لگنے سے بڑی گہری چوٹ لگی جس سے کافی خون بہا۔ تو صبح کا وقت ہوا، اور جو صحابی تھے ان پر غسل جنابت بھی تھا، تو انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تو نماز ادا کرنی ہے اور مجھے غسل جنابت ہے۔ تو صحابہ نے کہا آپ کو تو نہانا پڑے گا۔ تو اس صحابی نے جس کو چوٹ لگی تھی وہ نہائے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو اس پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے ان پر موت واقع ہو گئی۔ تو یہ سارا قصہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے ایسے صحابی کو پتھر لگا تھا اور نماز کا وقت تھا، غسل جنابت بھی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ غسل کریں گے تو پھر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے غسل کیا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو، غریب کو آپ نے مارا ہے۔ جب آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ مسئلہ معلوم کر لیتے۔ اس لیے بھائی، اگر تیمم کی ضرورت پیش ہو تو ہمیں تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے، جب تک پانی پر قدرت نہ ہو، یا یہ ہے کہ بیماری مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح دوسرا سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں پر کرنا جائز ہے۔ فقہاء نے ایک اصول بتایا ہے کہ جو چیزیں جلانے سے جلتی نہیں ہیں اور گلانے سے گلتی نہیں ہیں تو ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر پتھر ہے، یہ جلانے سے جلتا نہیں، مٹی ہے، چونا ہے، ریت ہے، ماربل ہے، ان چیزوں پر جو جلانے سے جلتی نہیں ہیں اور گلانے سے گلتی نہیں ہیں، ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اور جو چیزیں جلانے سے جلتی ہیں، گلانے سے گلتی ہیں، ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں، جیسے لوہا، چاندی، لکڑی، تانبا، ان چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ ایک ہی پتھر ہو یا ایک ہی مٹی سے کئی افراد تیمم کر سکتے ہیں یا تیمم نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگر وہ مٹی پاک ہے، وہ پتھر پاک ہے، تو ایک ہی مٹی یا ایک ہی پتھر سے کئی افراد تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، اس نے ایک مٹی کا پتھر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو وہ کئی دن اس مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ بھائی، تیمم کا حکم قرآن کریم سے ثابت ہے، اور ضرورت کی بنا پر ہمیں تیمم کر کے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور یہ چھوٹے چھوٹے دینی مسائل مجھے اور آپ کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں لانے والا بنائے۔